فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع نہایت اہم اور بامعنی ہے، اور یہ موضوع ہے کہ قرآن مجید کا آغاز اقرا یعنی پڑھ سے کیوں ہوا۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ مقدس کتاب ہے جو انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی۔ قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے راز بتائے۔ اس کتاب کا پہلا لفظ اقرا ہے، جس کا مطلب ہے پڑھ۔ یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ مسلمانوں میں علم کی کتنی اہمیت ہے۔ اقرا کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کتابوں کو پڑھیں، بلکہ یہ ایک جامع لفظ ہے جو علم حاصل کرنے، غور و فکر کرنے اور علم کی روشنی میں زندگی گزارنے کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ علم وہ روشنی ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ علم کے ذریعے ہی انسان اپنی تخلیقی زندگی، اپنے رب کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ قرآن مجید نے بار بار انسان کو سوچنے، سمجھنے اور غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ اقرا ہمیں اسی جانب راغب کرتا ہے۔ اقرا یعنی پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، اور پھر یہی تعلیم ہے جس کے بدولت انسان زور پر زور اعلیٰ ترقی کی مثال قائم کرتا ہے، علم کے سمندر میں غوطے لگاتا ہے، اور پھر حقیر سی سوئی سے لے کر بھاری بھرکم جہازوں پر اپنے نام کے ٹھپے لگواتا ہے، اور پھر یہ اعلان کرتا ہے، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر امن عالم، مجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں، تو غروب ہونے والا ہے۔ مسلمانوں کو اعلیٰ تعلیم پر توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ یہ زندگی کے ہر شعبے میں ترقی اور کامیابی کے لیے بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اعلیٰ تعلیم صرف ملازمت کے حصول کا ذریعہ نہیں، بلکہ علم، فہم اور شعور کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ آج کے دور میں جب دنیا تیزی سے ترقی کر رہی ہے، افسوس کی بات ہے ہمارے معاشرے میں اب بھی کچھ ایسے رواج ہیں کہ مسلمان لڑکیوں کو تعلیم سے محروم رکھا جاتا ہے۔ تعلیم ایک صرف پیشہ وارانہ زندگی کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک شخصیت کو سنوارنے اور معاشرتی ترقی میں کردار ادا کرنے کا ذریعہ ہے۔ تعلیم یافتہ عورت نہ صرف ایک بہتر بیوی اور ماں بن سکتی ہے، بلکہ ایک مضبوط معاشرتی ستون بھی ثابت ہوتی ہے۔ تعلیم ایک بنیادی حق ہے جو انسان کو شعور، آگہی اور خود مختاری فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی علم حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ حدیث نبوی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں بعض مقامات پر لڑکیوں کو تعلیم کے حق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ تعلیم جو حاصل کرے عورت وہ روشنی ہے، تعلیم جو حاصل کرے عورت وہ روشنی ہے، جہالت کے اندھیروں میں وہ چاندنی ہے۔ عورت بھی تو ہے ملت کی تقدیر کا ستارہ، عورت بھی تو ہے ملت کی تقدیر کا ستارہ، تعلیم کے بغیر وہ کیسے کرے گوارا۔ تہذیب و علم سے ہے عورت کی شان، تہذیب و علم سے ہے عورت کی شان، یہی ہے دین کا پیغام، یہی ہے قرآن۔ عورت کو دو علم کے وہ بنی نوع انسان ہے، عورت کو دو علم کے وہ بنی نوع انسان ہے، وہی تو ہے جو نسلوں کی پرورش کی جان ہے۔ تعلیم سے ہی عورت کی بقا ہے، تعلیم سے ہی عورت کی بقا ہے، اسی میں تو قوموں کی ترقی کی دعا ہے۔ سامعین اکرام، تعلیم ایک ایسا ہتھیار ہے جو نہ صرف آپ کی زندگی میں ترقی کا ذریعہ بنتا ہے، بلکہ یہ وہ سیرت ہے جسے آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ تعلیم کا ہتھیار ہمارے ہاتھ میں ہو تو ہم دنیا کی کسی بھی جنگ میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ وہ روشنی ہے جو نہ صرف ہمیں بلکہ ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی کامیابی کی راہ دکھاتی ہے۔ تعلیم ہمیں اس قابل بناتی ہے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں اور ایک کامیاب اور خوشحال معاشرے کا حصہ بن سکیں۔
تعلیم کا ہتھیار وہ دولت ہے بہا ہے، تعلیم کا ہتھیار وہ دولت ہے بہا ہے، جو ہر دور میں روشن وہی چراغ وفا ہے۔ نہ چھن سکے نہ ختم ہو یہ ایسا ہے خزانہ، یہ وہ دولت ہے جو زمانہ بھر میں سجا ہے۔ علم کے نور سے بھر دو اپنی زندگی کا جام، علم کے نور سے بھر دو اپنی زندگی کا جام، کہ وہ روشنی ہے جو کبھی ماند نہ ہوا ہے۔ تعلیم کا ہتھیار وہ دولت ہے عظیم، جو کبھی ضائع نہیں ہوتا، یہ قول کائنات ہے۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گی، تعلیم کا ہتھیار وہ دولت ہے جو کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس ہتھیار کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تاکہ ہم خود کو اور ہماری قوم کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکیں۔ دختران ملت کو خواب سے جگانا ہے، دختران ملت کو خواب سے جگانا ہے، منزلیں تو روشن ہے راستہ دکھانا ہے۔ خوشگوار لمحوں کا انحصار تم پر ہے، خوشگوار لمحوں کا انحصار تم پر ہے، کل جو نسل آئے گی اس کا بار تم پر ہے۔ تم کو یاد رکھنا ہے فرض یہ نبھانا ہے، تم کو یاد رکھنا ہے فرض یہ نبھانا ہے۔ وقت کی نزاکت کا ادراک رکھتے ہوئے میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گی۔ یوں زمیں پر بیٹھ کر آسماں کیوں دیکھتا ہے، یوں زمیں پر بیٹھ کر آسماں کیوں دیکھتا ہے، پنکھوں کو کھول زمانہ صرف تیری اڑان دیکھتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ Thank you, Mavish. It was wonderful hearing you. It was very well